ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، مثال کے طور پہ آپ کا اپنے کسی بھائی یا دوست سے ملنا، وہ امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی برادری یا قومیت کا ہو، اس سے ملنا کشادہ پیشانی کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے جذبات کے ساتھ. تو اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانا جائے. ہر نیکی عظیم الشان ہوتی ہے، کیونکہ نیکی کی تعریف یہ ہے، عربی میں نیکی کو معروف کہا گیا ہے، اور معروف سے مراد وہ عمل ما عرفہ الشرع،
جو شریعت میں معروف ہو، پہچانا گیا ہو، تو ہر نیکی شریعت کا حصہ ہے۔ بالفاظ دیگر ہر نیکی نبی مکرم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ کی سنت کی تحقیر در حقیقت آپ کی ذات کی تحقیر ہے۔ تو ہر نیکی عظیم الشان ہے۔ ہاں البتہ نیکی کی عظمت جو ہے وہ انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، ان کا بڑا ایک شاندار قول ہے، رب عمل یسیر تعظمہ النیہ ورب عمل عظیم تصغرہ النیہ۔ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جنہیں انسان کی نیت عظمت کا پہاڑ بنا دیتی۔ ذرے جیسا عمل پہاڑ بن جاتا ہے، اور کتنے ہی بڑے بڑے اعمال ہیں جنہیں انسان کی نیت بالکل چھوٹا اور حقیر بنا دیتی ہے، اور وہ انسان کے لیے کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو فرمایا کہ کسی عمل کو حقیر نہ جانو، ہر عمل عظیم الشان ہے، اور اگر انسان کے عمل کے ساتھ انسان کی نیت اچھی نیت کار فرما ہے تو اس عمل کی عظمت کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی حساب ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں ایک اور روایت میں قصہ ہے، طبرانی کبیر کی روایت سے، جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ ان فی جفوۃ الاعراب، میرے دل میں وہ سختی ہے جو اعرابیوں اور دیہاتیوں کے دل میں ہوتی ہے۔ اس سختی کے ہاتھوں میں پریشان ہوں، مجھے اس کا علاج درکار ہے، مجھے دل کی نرمی، رقت قلبی مطلوب ہے۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ لا تحتقر من المعروف شیئا، اگر دل کی سختی کا علاج چاہتے ہو تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ ہر نیکی عظیم الشان ہے، کیونکہ نیک عمل کی تعریف ہی یہ ہے جو شریعت میں جانا پہچانا گیا ہو، جو شریعت کو معلوم ہو۔ تو شریعت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، شریعت تو اس کے رسول کی سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ عمل حقیر نہیں ہو سکتا، اور اس کے حبیب کی سنت چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان اگر ہر نیکی کے لیے
اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لے کہ یہ عمل نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اس کے حبیب کی سنت ہے، اور پھر اس نیکی کی عظمت اس کے دل میں راسخ ہو جائے، اور پھر وہ نیکی کر گزرے اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص نیت کے ساتھ، تو یہ تینوں چیزیں مل کر ذرے کے برابر نیکی کو پہاڑوں سے بھی زیادہ عظمت دے سکتی ہیں۔ اس حدیث کے تناظر میں ایک اور حدیث قابل غور ہے صحیح بخاری کی، جو عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، عمرو بن عاص کے۔ صحابہ میں 4 عبداللہ معروف ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اور یہ عبداللہ بن عمر۔ ان کے ساتھ ایک نقطہ، منفرد نقطہ یہ ہے کہ ان کے باپ عمر ان سے 12 سال بڑے تھے بس، جس کا معنی یہ کہ عمرو بن عاص کی شادی 11 سال کی عمر میں ہوئی، اور 1 سال بعد یہ عبداللہ متولد ہوئے، تو صرف 12 سال کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 خصلة أعلاها مليحة العنز، 40 کام ہیں جن میں سب سے بڑا کام کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا، یعنی بکری کے دودھ کا تحفہ دینا۔ من أتى بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة۔ جو شخص ان 40 کاموں میں سے ایک کام کر گیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، اور جو وعدہ یہاں مذکور ہے اس کو سچا جانتے ہوئے، کوئی شک و شبہ نہ ہو، ان 40 خصائل میں سے 40 اعمال میں سے ایک عمل کر گیا ان 2 شرطوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے لیے کہ اس کا اجر اللہ دے گا، اور اس حدیث میں مذکور جو وعدہ ہے اس کی تصدیق ہو، اسے بالکل سچا سمجھے، کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور یہ یقین ہو کہ مجھے اس کا ثواب ضرور ملے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک خصلت پر عمل کرنے کے بدلے اس شخص کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ بڑی عظیم و شان حدیث ہے، جس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ دین اسلام میں خیر کے راستے بے شمار ہیں۔ اب یہ 40 راستے جنت کو حاصل کرنے کے، 40 عمل جنت کو پا لینے کے، تو مانا کہ طرق کے خیر جو ہیں بڑے کثیر تعداد میں اس شریعت مطہرہ میں موجود ہیں۔ یعنی ایک ہی حدیث 40 ایسے اعمال پیش کر رہی ہے کہ کسی بھی ایک عمل پر جنت کا وعدہ ہے۔
وہ 40 اعمال کون سے ہیں؟ ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی شریعت کی ایک برکت ہے، ہم آگے بتائیں گے۔ ہاں ایک عمل کی نشاندہی کی گئی کہ ان 40 اعمال میں سب سے بڑا عمل اپنے کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا۔ بکری کا تحفہ دینے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی بکری دے دینا، دودھ والی، اس کو ہبہ کر دینا، اور وہ بکری اس کی ملکیت میں داخل کرا دینا، اپنے بھائی کو اس بکری کا مالک بنا دینا کہ اب یہ تمہاری ہے۔ تغدو بإنا بتروح بإنا، جو صبح و شام اس کے بھائی کو، اس کے بچوں کو دودھ بھرا برتن دے گی اور اس کے بچے سیرابی حاصل کریں گے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بکری کا دودھ جو بکری دے دی ہفتے بھر کے لیے، مہینے بھر کے لیے، اس کا دودھ آپ استعمال کریں، پھر یہ لوٹا دیں۔ دونوں معنی درست ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی خصلت ہے، باقی سارے جو 39 کام ہیں وہ اس سے چھوٹے ہیں۔ وہ کام کون سے ہیں؟ ان کا اللہ کے نبی نے تعین نہیں فرمایا، اور تعین نہ فرمانے میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اگر آپ کو 40 کام بیان کر دیتے تو ہر شخص کوئی ایک کام پکڑ لیتا اور باقی کاموں کے تعلق سے، باقی اعمال کے تعلق سے سست روی کا شکار ہوتا، غافل ہو جاتا، اور ایک ہی عمل کو اپنے لیے جنت کے حصول کا باعث سمجھ لیتا۔ جو اعمال بڑے خیر و برکت کا باعث ہوتے ہیں، شریعت ان کا تعین نہیں کرتی، جس کی 2 مثالیں اور ہیں۔ ایک رمضان میں شب قدر، فرمایا کہ التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر، شب قدر کا تعین نہیں ہے، آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، 5 طاق راتوں میں، تاکہ شب قدر کو پا لینے کے شوق میں انسان ان 5 راتوں میں جاگیں۔ اگر تعین ہو جاتا تو لوگ باقی راتوں کے تعلق سے غافل ہو جاتے، اور ایک ہی رات کو جو شب قدر ہے اسے اختیار کر کے بیٹھ جاتے۔ تو 5 راتوں کا احیاء ہو، 5 راتوں میں جو شب بیداری ہے وہ ہو، تاکہ انسان کے لیے اجر اور خیر کثیر کمانے کے زیادہ سے زیادہ موقع بن جائیں۔ یہ بھی شریعت کی ایک برکت اور سماحت کہ شب قدر کا تعین نہیں کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی رات کو اختیار کر لیں اور باقی راتوں سے غافل ہو جائیں۔ اسی کی خیر و برکت ہے کہ مساجد میں کثرت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، 10 کی 10 راتیں، اور اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ شب قدر کو حاصل کرنا، کہ انسان دنیا سے کٹ جائے اور مسجد کے کونے کو اختیار کر لے اس عظیم رات کو پانے کے لیے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ کتنی افضل ہے اس کا بھی تعین نہیں ہے۔ جتنا آپ میں اخلاص ہو، جتنی جستجو ہو، جس قدر شوق ہو، اسی قدر یہ فضیلت بڑھتی جائے گی۔ یہ اس کی ایک مثال ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس بابرکت رات کا تعین نہیں کیا تاکہ لوگ 10 کی 10 راتیں یا کم از کم 5 راتیں
پوری طرح شب بیداری اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کثیر کے مستحق بنیں۔ دوسری مثال جمعے کے دن کی ہے، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یدعو اللہ۔ جمعے میں ایک گھڑی ہے چھوٹی سی، نبی علیہ السلام انگلیوں کے اشارے سے ظاہر کرتے وہ گھڑی بہت چھوٹی مختصر ہے۔ جس مسلمان بندے کو وہ گھڑی مل جائے دعا کے ساتھ، تو جو بھی دعا وہ کر رہا ہوگا اللہ قبول کر لے گا، وہ دنیا کی خیر ہو آخرت کی خیر ہو، جو دعا وہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اس گھڑی کا بھی تعین نہیں ہے، ورنہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اگر تعین ہوتا اس گھڑی کو اختیار کر لیتے اور باقی اوقات سے غافل ہو جاتے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں علماء کا بے تحاشا اختلاف ہے، 40 کے قریب اقوال ہیں، مگر سب سے معتبر قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک اس دورانیے میں وہ گھڑی موجود ہے۔ جو بندہ اس دورانیے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، مانا دعائیں کر رہا ہو، اور دعا کرتے کرتے وہ گھڑی پا لے قبولیت کی، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لے گا یقیناً، وہ رد نہیں ہوگی۔ تو اس گھڑی کا بھی تعین نہیں ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا موقع دیا جائے اور وہ زیادہ دعا کر کے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ اسی طرح یہ 40 خصلتیں چھوٹی چھوٹی، سب سے بڑی خصلت یہ ہے کہ 2-4 دن کے لیے، 1-8 مہینے کے لیے اپنے کسی غریب بھائی کو اپنی بکری دے دو کہ تم اس کا دودھ استعمال کرو۔ اس دوران اگر اس کی اون بڑھ جائے تو اون کٹوا کر تم اپنے کسی لباس وغیرہ کے کام میں لے آؤ۔ یہ سب سے بڑی خصلت ہے، باقی کام اس سے چھوٹے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ واللہ اعلم۔ اس حدیث کا ایک راوی حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے، اس کا قول ہے کہ میں نے وہ خصائل شمار کرنے کی کوشش کی تو 15 سے آگے نہ بڑھ سکا۔ شریعت کی گہرائی ہے، علماء نے بہت کوشش کی ان خصائل کو ذکر کریں، مگر وہ کوشش جو ہے وہ سمجھے کہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے۔ جب شریعت نے تعین نہیں کیا تو ہمیں بھی تعین کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے، جو عمل آپ کے سامنے آئے، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن چونکہ یہاں چھوٹے عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ چھوٹا عمل چھوڑنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کو اختیار کرو، کر گزرو اسے، اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ عمل ان 40 خصائل میں سے ہو، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ کرو۔ اگر یہ عمل ان 40 خصائل میں سے ہے تو جو ثواب مذکور ہے حدیث میں، جس ثواب کا وعدہ ہے اس کا یقین کر لیں کہ یہ عمل کر کے مجھے جنت مل جائے گی اگر یہ عمل ان 40 خصائل میں سے۔ اور جو وعدہ یہاں مذکور ہے اس کو بالکل حق اور سچ مانے، سچا جانے، اس کی تصدیق کرے اس کی، اللہ رب العزت اس ایک عمل پر اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو خاص طور پہ جو چھوٹے اعمال ہیں جنہیں چھوٹا جان کر چھوڑ دیا جاتا ہے، ہرگز نہ چھوڑیں، ضرور اختیار کریں۔ بعض اوقات ہم تو نیکی کا موقع ہوتا ہے لیکن یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیکی میرے مستویٰ سے چھوٹی ہے، میرے لیول سے ہلکی ہے۔ کوئی نیکی ہلکی نہیں ہے۔ جیسے انسان گزر رہا ہو
بچہ بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو سلام کیوں کروں؟ حالانکہ گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ علماء سلف میں سے ایک شخص نے جو سواری پر سوار تھا ایک بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کیا اور پھر اس کا نتیجہ بیان کیا کہ اس عمل سے میں نے 4 سنتوں کو اپنایا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کا فرمان، افش السلام، سلام کو عام کرو، اور میں نے سلام کیا۔ دوسرا نبی علیہ السلام کا فرمان، الا من تعرف ومن لا تعرف، جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ میں اس کو نہیں پہچانتا تھا، اس کے باوجود میں نے سلام کیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب سلام جو ہے وہ جان پہچان پر ہوگا، جس کو آپ جانتے نہیں اس کو سلام نہیں کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا حالانکہ میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، تو اس سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ اور تیسرا نبی علیہ السلام کا فرمان، بس صغیر وعد الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور وہ بندہ بزرگ تھا، مجھ سے عمر میں زیادہ تھا۔ اور چوتھا نبی علیہ السلام کا فرمان، والراکب وعد القاعد یعد الماشی، کہ جو بندہ سواری پر سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور وہ پیدل چل رہا تھا جبکہ میں سواری پر سوار تھا۔ تو اس ایک عمل سے 4 حدیثوں پر میں نے عمل کر لیا۔ اگر ہم حقیر سمجھ کر چھوڑ دیں کہ میں تو سوار ہوں اور یہ پیدل خوار ہو رہا ہے، میرا اس کو سلام کرنا بنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس قوم کا کس برادری کا، چھوڑ دیں، یہ ساری عظمت انسان سے چھوٹ جائے گی، محروم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خصلت ان 40 خصائل میں سے ہو، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ کسی کو چھینک آتی ہے، الحمدللہ کہنا، اگر وہ الحمدللہ کہے، یرحمک اللہ کہو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ چھینک مارنے والے کو اگر الحمدللہ کہہ دے، یرحمک اللہ کہو۔ ہو سکتا ہے یہ عمل بھی ان 40 خصائل میں سے ہو۔ کوئی آپ کے سامنے چھینک مارے، الحمدللہ کہے، تو اس نیت کے ساتھ اس کو جواب دو کہ ممکن ہے یہ عمل ان 40 خصائل میں سے ہو، ثواب کے یقین کے ساتھ اور وعدے کو سچا جانتے ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے مناقب میں یہ قصہ مذکور ہے۔ دریا کے کنارے وہ حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، اور محدثین جب مطالعہ کرتے تو بالکل مستغرق ہو جاتے، ان کو دنیا کی ہوش نہ رہتی، ماحول سے وہ غافل ہو جاتے۔ جیسے امام مسلم رحمہ اللہ، ان کی موت کا سبب بھی یہی تھا، بھوک لگی ہوئی تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اہلیہ سے کھانا طلب کیا مگر جواب نفی میں ملا، حدیث پڑھنے لگے تو پڑوس میں سے کسی نے کھجوروں کا تحفہ بھیجا، کھجوریں بھی ٹوکرا بھرا ہوا، تو ان کی بیوی نے وہ کھجوریں پیش کر دی۔ اب وہ کھاتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، خالی پیٹ تھے اور ان کو ہوش ہی نہ رہا کتنی کھجوریں کھا گئے، اسی کی گرمی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی دریا کے کنارے حدیث پڑھ رہے تھے، پاس سے کشتی گزری، اس کشتی میں ایک شخص نے چھینک ماری، آگے گزر گئے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جواب نہ دے پائے کیونکہ حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے اور ان کو اس کا احساس نہ رہا۔ بعد میں احساس ہوا، وہ کشتی کافی آگے جا چکی تھی، بڑا پریشان ہوئے، یہ حدیث پڑھنے کا فائدہ
جب عمل ہی نہیں کرنا تو ساتھ ہی کشتی ایک کرائے کی کھڑی تھی، اس سے انہوں نے بات کی کہ سامنے جو کشتی جا رہی ہے مجھے اس تک پہنچاؤ۔ کتنا کرایہ ہے؟ 3 درہم طے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی لے لو، اور کشتی پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئے، تیزی سے اس کشتی تک پہنچے اور کہا کہ یرحمک اللہ، یہ کہہ کر لوٹ آئے۔ جب واپس آ رہے تھے راستے میں اونگ آ گئی اور خواب میں ان سے کوئی کہہ رہا ہے یا ابا داؤد لقد اشتریت الجنت بثلاثۃ دراہم، ابو داؤد تم نے 3 درہم خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لی، جنت خرید لی تم نے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل، کوئی چھینک مارے آپ اس کو جواب دیں اور چھینک مارنے والا اس کو جواب دے۔ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، بڑے یہ بابرکت جملے، یرحمک اللہ کا من اللہ آپ پر رحم کرے، اور چھینک مارنے والے کا کہنا یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر قائم رکھے اور آپ کے سارے احوال درست کر دے۔ دعا بھی ہے، جنت کا وعدہ بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ عمل ان 40 مسائل میں سے ہو۔ مسجد میں داخل ہو، دایاں پاؤں اندر داخل کریں اور دعا پڑھیں نبی علیہ السلام پر درود پڑھ کر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور بالکل دل میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ عمل بھی ان 40 خصائل میں سے ہو۔ مسجد سے نکلیں تو بایاں پاؤں اپنا باہر نکالیں اور دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ عمل بھی ان 40 خصائل میں سے ہو۔ بیت الخلاء میں جائیں، بایاں پاؤں داخل کرتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ عمل بھی ان 40 خصائل میں سے ہو۔ باہر نکلیں تو دایاں پاؤں باہر پہلے نکالیں، یہ دعا پڑھیں غفرانک، یا اللہ تجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ عمل بھی ان 40 خصائل میں سے ہو۔ ان شریعت کا تعین نہ کرنا بڑا باعث برکت ہے۔ ہر چھوٹا چھوٹا عمل اس حدیث کے تناظر میں استعمال ہو سکتا ہے، بس نیت وہی ہو جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دی، رجاء ثوابہ، کہ اس کے ثواب کا یقین اور امید ہو۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا ہو تو بندہ عمل میں مخلص ہوتا ہے، اور اگر ریاکار ہو تو اس کی نظر کئی ایک پر ہوتی ہے، فلاں چودھری صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں تاجر، فلاں بڑا، اس کو دکھانے کے لیے، اس سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے شاباشی سمیٹنے کے لیے، پھر اخلاص نہیں رہتا، پھر اللہ کا اجر دینا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت ایک نقطے پر مرکوز ہے، اور وہ اللہ کے لیے اخلاص و تصدیق موعودہ ہے، اور اس وعدے کو سچا جانے۔ یہ بالکل اللہ کے پیغمبر کا برحق فرمان ہے۔ آپ کا کوئی فرمان مشکوک نہیں ہے، ہر فرمان شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، ہر فرمان کو حقیقت میں تسلیم کرنا یہ انسان کے ایمان کی شان ہے۔ تو ان دونوں احادیث کو جمع کریں تو بڑے عمدہ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہر چھوٹا عمل کرتے جاؤ گے یہ دل کی سختی کا علاج ہے، رقت قلبی پیدا ہوگی، نرم دلی آئے گی، دل میں رحمت کے جذبات ہوں گے۔ رقت قلبی کے 2 فائدے ہیں، ایک نصیحت کو قبول کرنا، جس دل میں سختی ہوتی ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، دن رات سنتا ہے قرآن اور حدیث، مانتا نہیں، قبول نہیں کرتا۔
مسجد کے پڑوس میں گھر ہے، دن رات اذانیں سنتا ہے، مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ملتی، مانا دل میں سختی ہے، غلظت ہے۔ اس دل کی سزا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابعد الناس من اللہ القلب القاسي، اللہ تعالیٰ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو، جس شخص کے دل کی زمین سخت ہو، دل میں شدت ہو، غلظت ہو، خشونت ہو، وہ شخص اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اور جو بندہ رقیق القلب ہو وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ رقت قلبی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے، اور جناب عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، جناب عمر کا قول ہے، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لراجعہ، اگر اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان سے تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا۔ اور آگے امیر عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، لو کنت شعرۃ من صدر ابی بکر، کاش اے عمر تم عمر نہ ہوتے بلکہ ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتے، تاکہ جو ایمان کی قوت، صلابت، یقین، عافیت، فراست ابو بکر کو دی گئی ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہوتا۔ تو رقت قلبی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال کو اختیار کرو، حقیر نہ جانو، اس کا ایک فائدہ رقت قلبی ہے، اور دوسرا فائدہ جب دل میں نرمی آئے گی، رحمت کے جذبات آئیں گے، تو پھر یہ نرمی آپ عمومی طور پہ اختیار کر لیں گے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا رویہ نرم ہوگا، ہر ایک سے، پڑوسی ہوں، احباب ہوں، دوست ہوں، ہر ایک سے نرم خوئی ہوگی، نرم مزاجی ہوگی، نرم طبیعت ہوگی، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والا۔ تو کسی چھوٹے عمل کو حقیر نہ جانو، جس طرح کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا بہت بھیانک قسم کا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ وکبیرۃ ان الجبال من الحصیٰ، کسی چھوٹے عمل کو خاص طور پہ حقیر نہ سمجھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنتا ہے، ایک ذرہ پھر دوسرا پھر تیسرا، ذرے جمع ہوتے جاتے ہیں اور پہاڑ بن جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کرو گے تو پہاڑ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے مہلک ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ان کی عظمت، ایک حدیث اس میں شاہد عدل ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم۔ اس عورت نے کہا کہ میری اماں ہمیں کچھ کھانے کو دیجیے، نہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا اور نہ ان بچوں نے، فاقہ ہے بہت ہی بڑا، بہت ہی برا، اور ہم کچھ نہ کھا پی سکے، ہمیں کچھ کھلائیے اور پلائیے۔ ام المومنین نے اپنے گھر کے کونے کونے کو چھان مارا، کچھ نہ ملا سوائے 3 کھجوروں کے، وہ لا کر اس عورت کو پیش کی۔ عورت نے ایک کھجور ایک بچے کو دی، دوسری دوسرے بچے کو دی، بچے جھٹ پٹ کھا گئے۔ اب عورت خود کھانے لگی تو اپنے بچوں کی نگاہوں کو دیکھا، بڑی حریص نگاہوں کو، اس کھجور کو دیکھ رہے تھے ہمیں یہ مل جائے، تو اس خاتون نے وہ بھی 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا دی اور خود بھوکی رہی۔ ام المومنین اس واقعے سے بڑی متاثر ہوئی، وہ خاتون تو چلی گئی، اللہ کے نبی تشریف لائے تو انہوں نے پورا واقعہ ان کو بتا دیا۔ اب یہاں نبی علیہ السلام کی طرف سے 2 جملے وارد ہیں اس خاتون کے اس عمل پر۔ فرمایا کہ ما عجبک، عائشہ تم کیا تعجب کر رہی ہو، تمرۃ
ادخلتها الجنہ، یہ ایک کھجور اس خاتون کے لیے جنت کے داخلے کا باعث بن گئی۔ لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل تو ہے، مگر یہ بھی ان 40 خصائل میں سے ہو سکتا ہے۔ کوئی سائل آ جائے، کوئی بھوکا آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، اسے ایک کھجور ہی پیش کر دو اس نیت کے ساتھ کہ ممکن ہے یہ عمل ان 40 خصائل میں شامل ہو اور میرے لیے جنت کے داخلے کا باعث بن جائے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی، اور باتیں اس طرح کرنی کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ فینظر الی ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، اب وہ انسان دائیں بائیں جھانکے گا، دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے اعمال ہوں گے نیکیوں کی صورت میں، اور بائیں طرف دیکھے گا تو اس کے اعمال ہوں گے گناہوں کی صورت میں، اور سامنے دیکھے گا تو لا یری الا النار، سامنے جہنم ہوگی دہکتی ہوئی آگوں کے ساتھ، چنگاریاں باہر پھینکتی ہوئی، شعلے جو ہے وہ برساتی ہوئی، سامنے جہنم کی آگ ہوگی۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم یجد فبکلمۃ حسنہ، اس آگ سے بچ جاؤ، آدھی کھجور خرچ کر کے، آدھی کھجور بھی نہ ملے تو اپنے کسی بھائی کو کلمہ خیر کہہ دو، اچھائی کی بات کہہ دو، کوئی نصیحت کر دو، کوئی اچھی بات اس کو سنا دو، تو وہ کلمہ خیر بھی تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی۔ تو اس خاتون کا یہ واقعہ، اس نے وہ ایک کھجور جو خود کھانا چاہتی تھی، خود بھوکی تھی، مگر بچوں کو ترجیح دی، بچے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق پر ترس آ گیا، پیار آ گیا، خود نہ کھائی اور بچوں کو دے دی، اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا اور اس عورت کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب بھی مذکور ہے، جب ام المؤمنین نے یہ واقعہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورتیں بڑی عجیب ہیں، حاملات والدات مرضعات رحیمات باولادہن لولا ما تأتین الی ازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ، یہ عورتیں حمل کی تکلیف سے گزرنے والی، 9 مہینے حمل کی تکلیف اٹھانے والی، والدات ڈلیوری کی تکلیف برداشت کرنے والی، وضع حمل کی، مرضعات اور 2 سال بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیف سے گزرنے والی، یہ سارے مراحل بڑے تکلیف دہ ہیں، حمل کی تکلیف بھی، وضع حمل کی تکلیف بھی، اور رضاعت کی مدت بھی تکلیف دہ جو ہے، وہ سارے مسائل سارے امور ہیں، یہ عورتیں بڑے صبر کے ساتھ ان مسائل کو برداشت کرتی ہیں۔ رحیمات باولادہن، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والی اور بڑے رحم کے جذبے سے پیش آنے والی، بچوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والی، لولا ما تأتین الی ازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ، بس یہ عورتیں اگر 2 کام کر لیں، نمبر 1 اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، اور نمبر 2 نماز کی پابندی کریں، تو پھر یہ عورتیں جنت کی سوا کہیں نہیں جائیں گی، جن کے اندر یہ شفقت بھرا مادہ ہے، جو ان تکلیفوں سے گزرتی ہیں صبر کے ساتھ، اور بچوں کی کفالت اور تربیت کرتی ہیں بڑے صبر کے ساتھ اور ایثار کے ساتھ، اپنے بچوں کو بہت سے امور میں اور بہت سے مسائل میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہیں۔ بس یہ عورتیں 2 چیزوں کی پابندی کر لیں، اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہ آئیں اور نمازوں کی پابندی کریں پوری امانت داری کے ساتھ، تو ان عورتوں کو جنت کی سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مسائل بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن نتیجہ اور ثمرہ جنت کی صورت میں حاصل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ حدیث جو ہے بہت ہی زیادہ قابل غور ہے۔ اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں گے تو بہت سے مواقع اور بہت سے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ فاحشہ عورت کا پیاسے کتے کو پانی پلا دینا اور وہ جنت کی مستحق بن گئی، اس شخص کا جو ایک راستے سے گزر رہا تھا، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق راستے میں اس نے کانٹے دار جھاڑی دیکھی، اسے ہٹا دیا،
فقدر اللہ نے اس کی نیکی قدر کی، فغفر له، اس کو بخش دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ حالانکہ چھوٹا سا عمل، بلکہ اگر آپ غور کریں تو سب سے چھوٹا عمل یہی ہے کہ راہ چلتے کسی موذی شے کو ہٹا دینا، کسی پتھر یا کانٹے کو ہٹا دینا، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح بخاری کی، الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی توحید کا، اور سب سے ادنا، سب سے کم تر، سب سے حقیر اور سب سے چھوٹا شعبہ راہ چلتے کسی شے کو ہٹا دینا۔ تو سب سے چھوٹا یہ شعبہ ہے، سب سے چھوٹا عمل ہے، مگر اس کا درجہ آپ نے دیکھا، اس کا ثواب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو 40 خصلۃ، 40 خصائل ہیں، جو بندہ ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، بس 2 شرطیں ہیں، رجاء ثوابها، ثواب کا یقین ہو، اور وہ تصدیق موعودها، اور وعدے کو دل سے سچا جانے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ عمل کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کے اس کی جزا اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو بے شمار دلائل آپ کو مل سکتے ہیں۔ جو ہم نے سورہ زلزال پڑھی آپ کے سامنے، اس کی آخری 2 آیتیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو بندہ ایک ذرے کے برابر نیکی کر لے، قیامت کے دن اس کا ثواب دیکھے گا، وہ نیکی دیکھے گا، اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، بشرطے کہ اخلاص ہو اور وعدے کی تصدیق ہو۔ ذرے کے برابر نیکی۔ ذرے کی تعریف کیا ہے لغت عرب میں؟ ذرہ وہ شے ہے جس سے چھوٹی کوئی شے نہ ہو۔ لغت عرب میں سب سے چھوٹی شے کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو ذرے کے برابر نیکی کر لی، قیامت کے دن دیکھے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو شمار کر رہا ہے، وہ عمل ذرے کے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر ہو، ہر عمل گنا جا رہا ہے، ہر عمل کی حفاظت ہو رہی ہے، بشرطے کہ اخلاص پر قائم ہو۔ اخلاص اگر نہ ہو تو پہاڑ جیسے اعمال بھی ذرے بن کر بکھر جائیں گے۔ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر، لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان سارے اعمال کو، پہاڑ جیسے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا۔ لیکن اگر ذرے کے برابر نیکی ہو، اخلاص پر قائم ہو، وعدے کی سچائی کے ساتھ اور اجر اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو وہ ذرے کے برابر نیکی محفوظ ہوگی، اس کا اجر بھی بڑھ چڑھ کر پیش ہوگا اور بندہ اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ایک ذرے کے برابر گناہ کر لے، شر کر لے، وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ اللہ نیکیوں کو بھی گر رہا ہے اور گناہوں کو بھی شمار کر رہا ہے، نہ وہ کسی نیکی کو بھولنے والا ہے اور نہ کسی گناہ کو بھولنے والا ہے۔ کل جب قیامت قائم ہوگی تو ذرے کے برابر نیکی کو بھی دیکھے گا اور ذرے کے برابر گناہ کو بھی دیکھے گا۔ تو اس طرح کے بے شمار قرائن اور دلائل آپ کو مل سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من صلی علی اخیہ فلہ قیرات ومن شہد دفنہ فلہ قیراتان، جو بندہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اسے 1 قیرات اجر ملے گا، اور جو تدفین میں شریک ہو، دفن کے لیے قبرستان جائے، اس کو 2 قیرات اجر ملے گا۔ فاصغر القیرات مثل احد، قیرات چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، اور سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی صرف بھائی کا جنازہ پڑھا، یہ 2-4 منٹ کا عمل ہے، اور ثواب کتنا بڑا، احد کے پہاڑ کے برابر اجر، اور یہ سب سے چھوٹا قیرات ہے، سب سے چھوٹا اجر ہے۔ سب سے بڑا اجر کیا ہوگا، کیا اس کی صورت ہوگی، کیا اس کی کمیت اور تحدید ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی اس کی عظمت کو جانتا ہے، ہماری عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو شریعت مطہرہ ایک بحر بے کراں ہے، اجر و ثواب کے بے شمار مواقع ہیں، طرق خیر کی کثرت ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق جوڑ لو، اور ان احادیث پر اور نصوص پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ان شرائط کے ساتھ جن کا حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بھی دے، ہماری محنتوں کو قبول بھی فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں
جنتی لوگوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے عمل خاص طور پہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی تحقیر نہ ہو بلکہ ان کی تعظیم ہو۔ یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، یہ تعظیم اللہ کے رسول کی تعظیم ہے۔ آپ اس کو پھیلاتے جائیں، اجر کے مواقع بڑھتے جائیں گے۔ پھر اس عمل کو کریں اخلاص نیت کے ساتھ، ثواب کی امید سے اور وعدہ کی سچائی سے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہوگی آپ کے ذہنوں کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہاں بیٹھے ہر شخص کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور جب یہاں سے باہر نکلے تو ہر شخص بخشا ہوا ہو اور تیری طرف سے معاف کر دیا گیا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔